دوستوں، ہماری آج کی کہانی ہے پراسرار کھوپڑی۔ ہمیشہ کی طرح جو ہم نے کہانیاں اب تک سنی ہیں، خوفناک کہانیوں کی سیریز، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح اور خوفناک کہانیاں اور دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ یہ کہانیاں یقیناً آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ اور کون سی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بھی بتائیے گا کمنٹس میں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ عامل رگھوناتھ ننگے پیر چلا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بنگال کے جنگلات میں تھا۔ اس کے پیچھے اس کا چیلا رمیش بھی چلا آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک جگہ رک گئے۔ رگھوناتھ نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور رمیش سے بولا، ہمارے عملیات کے لیے یہ بہتر جگہ ہے۔ جیسا آپ ناصر سمجھے مہاراج، رمیش نے عقیدت سے کہا۔ تم بیٹھ جاؤ۔ رگھوناتھ نے ذرا دور ایک درخت کی طرف اشارہ کیا تو رمیش وہاں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ رگھوناتھ وہیں گھاس پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ بڑبڑانے لگا، اور اس کے بعد اپنے تھیلے میں سے ایک انسانی کھوپڑی نکال کر اپنے سامنے رکھ لی، پھر اس پر ایک موم بتی جلا کر رکھ دی۔ اس کی جادوئی طاقت کی وجہ سے وہ موم بتی ہوا کے تیز جھونکوں سے بھی نہیں بجھ رہی تھی۔ ایک انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا سا اندھیرا بھی چھا رہا تھا، ایک وحشت ناک اندھیرا جسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ بڑبڑانے کے بعد آنکھیں کھول کر فضا میں یوں گھورنے لگا جیسے کوئی اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور وحشت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، اور واقعی اس وقت ایک خطرناک بدرو اس کے سامنے تھی جو رمیش کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بدرو اس کے تابع تھی اور رگھوناتھ اس سے مختلف کام لیتا تھا۔ اس نے بدرو سے کہا، کیا تم میرے تابع ہو؟ وہ بدرو اتنی خوفناک تھی کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ وہ بہت خوفناک، وہ ابھی تک پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکی تھی اس کے اشارے پر، اور مزید لوگوں کو مارنا چاہتی تھی۔ جتنے لوگوں کو مارتی اتنی طاقتور ہوتی جاتی۔ بدرو نے جواب دیا، جی ہاں، میں تمہارے تابع ہوں۔ رگھوناتھ نے اسے پوچھا، کیا تم میرا حکم مانتی رہو گی؟ بدرو نے پھر کہا، جی ہاں۔ وہ بدرو مجبور تھی کیونکہ رگھوناتھ نے اس سے اپنے جادوئی عملیات کے ذریعے قابو کیا ہوا تھا۔ ایک کام تمہیں دوں تو کرو گی؟ ضرور کروں گی، بدرو نے جواب دیا۔ تو پھر جاؤ اور کسی بھی طرح ہیرا لال کو ختم کر ڈالو، اس نے حکم دیا۔ ہیرا لال رگھوناتھ کی طرح بڑا طاقتور جادوگر تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح چالیں جادوگر چلا کرتے تھے، اور ایک بڑا جادوگر دوسرے کو مار دیتا تھا اور اس کی ساری طاقت لے کر مزید طاقتور ہو جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کے لیے زندگیاں مشکل کر سکے، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کر سکے۔ اس چیز میں انہیں لطف آتا تھا، لوگوں کو اذیت دے کر، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر۔ بہتر ہے، بدرو نے وہاں سے جواب دیا اور چلی گئی۔ رگھوناتھ اٹھ کر رمیش کے پاس آ گیا اور پیٹتے ہوئے بولا، رمیش، دیکھنا اب مزہ آئے گا، دیکھو وہ کس طرح مارے گا اب اس کو۔ یہ جو بدرو تھی جسے میں نے ہیرا لال کو مارنے کے لیے بھیجا ہے، اسے میں نے بڑے سخت عمل سے قابو کیا ہے۔ اس کی یہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے جادوگر کو بھی ختم کر سکتی ہے، اس نے بتایا۔ ہیرا لال تو آپ کا بڑا دشمن ہے، رمیش نے بولا۔ ہاں، ہیرا لال نے میرے لیے بہت مسائل پیدا کیے ہیں، کئی جگہوں پر میرے لیے رکاوٹ پیدا کی ہے۔ میں جو طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں کھوپڑیوں کے ذریعے، وہ اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہاں، اور پھر میرے بہت سے کاموں میں اس نے رکاوٹ ڈالی ہے، اس کا مرنا ضروری ہے۔ رگھوناتھ کچھ سوچتے ہوئے تلخی سے بولا، وہ ضرور مارا جائے گا، رمیش نے خوشنودی والے انداز میں کہا۔ ہاں ضرور، رگھوناتھ دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر وہ اٹھنے لگا، میں ذرا دیکھوں کہ وہ بدرو کیا کر رہی ہے، اور ایک بار پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور اس نے کچھ بڑبڑانے کے بعد اپنے سامنے رکھی انسانی کھوپڑی سے کہا، کہاں ہے وہ بدرو؟ وہ ہیرا لال کے قریب پہنچ چکی ہے، کھوپڑی میں سے خرخراتی ہوئی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس دوران وہ بول رہا ہے۔ یہ سارا منظر انتہائی خوفناک تھا، ہر طرف وحشت، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ کے شعلے اور خون کی نہریں بہہ رہی ہیں۔
कितनी दूर है वो हीरा लाल से उसने पूछा। बस कुछ दूर ही है, खोपड़ी ने जवाब दिया। जरा देर बाद रघुनाथ ने फिर खोपड़ी से पूछा, बताओ अब वो कहाँ है? अब उसका नहीं पता चल रहा, खोपड़ी ने बताया। ओह, कहाँ चलेगी, पता करो इसका, रघुनाथ परेशान होकर बोला। अच्छा, खोपड़ी बोली, और फिर जरा देर के बाद उसने कहा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। रघुनाथ चीखना शुरू हो गया, क्योंकि वो हीरा लाल से बदला लेना चाहता था और जल्द अज जल्द उसकी मौत को देखना चाहता था। वो चीखने चिल्लाने लगा, एक शोर हंगामा उसने बर्पा कर दिया कि पता करो, पता करो, पता करो। अच्छा, खोपड़ी बोली, और जरा देर बाद उसने कहा, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। जरा ही देर के बाद वो बदरू वापस आ गई। हीरा लाल ने उसे अपनी जादुई ताकत से अपने काबू में कर लिया था, और ऐसा अमल कर रहा था कि इंसानी खोपड़ी की ताकत का भी उससे न पता चल सका। हीरा लाल ने वो सारा प्लान उसका खत्म कर दिया, और वो सब उसके अपने ऊपर, रघुनाथ के ऊपर उल्टा रहा था। उस बदरू ने वापस आकर रघुनाथ की गर्दन दबोच ली और फिर उसे दबाने लगी। रघुनाथ तड़पने लगा और फिर उसने उसकी जान निकाल दी। ये सारा मंजर इतना खौफनाक था, इतना खौफनाक था कि हर तरफ बिजलियां खड़खड़ाने लगी। रमेश ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि वो मर गया है, तो रमेश वहां से भागा। रमेश को अपनी जान के लाले पड़ गए कि वो अब क्या करे, क्योंकि हीरा लाल ने रमेश को मारने का हुक्म नहीं दिया था। इसलिए वो बदरू वहां से भाग गई। अब वो बदरू हीरा लाल के लिए काम कर रही थी। उसे उसके नेक आमिल मिला। रघुनाथ और हीरा लाल दोनों लालची थे। वो बदरू हीरा लाल के अमल से बहुत ताकतवर हो गए थे। उसने रघुनाथ के बाद फिर हीरा लाल को भी मार दिया, और इस तरह ये दोनों जो अपनी ताकत बढ़ाने के लालच में थे और एक दूसरे को कत्ल करना चाहते थे, आखिर वही बदरू जिसे वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसने उन दोनों का खात्मा कर दिया, और उनका लालच उनको ले डूबा। रमेश ने जब ये सारे मनाजिर देखे तो वो खौफजदा हो गया, और उसने तौबा की कि वो आइंदा कभी कोई ऐसे कामों में नहीं पड़ेगा कि अपनी ताकत और अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि उन दोनों जादूगरों को, हीरा लाल और रघुनाथ, दोनों को उनका लालच ले डूबा, और एक दूसरे को नीचा दिखाना उन्हें ले डूबा, और वो बदरू उन दोनों की जान लेने का सबब बनी। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब अगली कहानी में मिलते हैं।